میری امی کی ایک بہت پرانی اور پکی سہیلی تھی جن کا نام سائمہ تھا۔ وہ جب بھی ہمارے شہر آتی تو لازمی ہمارے گھر کا رخ کرتی۔ امی انہیں اپنی بہن سے بڑھ کر مانتی تھی۔ میں بچپن سے انہیں دیکھتا آ رہا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ایک بات ہمیشہ مجھے حیران کرتی رہی کہ 35 سال کی عمر میں بھی ان کی شخصیت میں ایک عجیب سا وقار، اعتماد اور کشش تھی۔ وہ ہمیشہ مسکرا کر بات کرتی، ہر کسی کا خیال رکھتی اور کبھی کسی کو محسوس نہ ہونے دیتی کہ وہ خود کسی پریشانی میں ہے۔ اس دن امی کسی رشتہ دار کے گھر گئی ہوئی تھی اور ابو دفتر میں تھے۔ میں یونیورسٹی کی چھٹی کی وجہ سے گھر پر اکیلا تھا۔ دوپہر کے قریب دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سائمہ آنٹی کھڑی تھی۔ السلام علیکم بیٹا، تمہاری امی گھر پر ہیں؟ میں نے ادب سے سلام کا جواب دیا اور بتایا کہ امی شام تک آئیں گی۔ وہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر بولی، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں کچھ دیر انتظار کر لیتی ہوں۔ میں نے انہیں اندر آنے کی دعوت دی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئیں۔ میں نے چائے بنا کر سامنے رکھی۔ انہوں نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا، مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر عام باتیں ہوتی رہیں، پھر اچانک وہ خاموش ہو گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی ہوں۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، آنٹی سب خیریت تو ہے؟ انہوں نے میری طرف دیکھا، مسکرانے کی کوشش کی، مگر وہ مسکراہٹ ادھوری تھی۔ کبھی کبھی انسان سب کے سامنے ہنستا رہتا ہے، لیکن دل میں بہت کچھ چھپا ہوتا ہے۔ ان کے اس جملے نے میرے ذہن میں کئی سوال پیدا کر دیے۔ اسی دوران ان کا فون بجا۔ انہوں نے اسکرین دیکھی مگر کال وصول نہ کی۔ چند لمحوں بعد دوبارہ فون بجا۔ اس بار بھی انہوں نے فون خاموش کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ بولیں، اگر میں تم سے ایک بات کہوں تو کیا تم اسے راز رکھو گے؟ میں نے فوراً کہا، جی، اگر آپ چاہیں تو ضرور۔ انہوں نے ایک لمبی سانس لی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کافی دنوں سے میرا پیچھا کر رہا ہے کوئی۔ یہ سن کر میں چونک گیا۔ کیا آپ نے کسی کو بتایا؟ انہوں نے سر ہلا دیا۔ نہیں، میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شام ہونے لگی تو امی واپس آ گئیں۔ سائمہ آنٹی نے معمول کے مطابق ان سے ہنستے ہوئے باتیں کی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن مجھے معلوم تھا کہ ان کی مسکراہٹ کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ اگلے دن دونوں میں اور 2 بار اور ہمارے گھر آئیں۔ ہر بار ان کے چہرے پر وہی بے چینی نظر آتی۔ ایک شام میرا فون بجا۔ نام دیکھا تو سائمہ آنٹی تھی۔ بیٹا، اگر تم فارغ ہو تو مجھے ایک ضروری کام میں تمہاری مدد چاہیے۔ میں فوراً پہنچ گیا۔ وہ ایک پرانی فائل لیے بیٹھی تھی۔ یہ میرے والد کی زمین کے کاغذات ہیں۔ کسی نے ذیلی دستاویزات بنا کر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے شک ہے کہ جو شخص میرا پیچھا کرتا ہے اس کا تعلق بھی اسی معاملے سے ہے۔ اب پوری کہانی کا رخ بدل چکا تھا۔ میں نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے کاغذات کا ایک باریک بینی سے جائزہ لیا۔ کچھ دستخط مشکوک تھے، ایک تاریخ بھی غلط درج تھی۔ میں نے اپنے ایک جاننے والے وکیل سے مشورہ کیا۔ اس نے بتایا کہ واقعی دستاویزات میں جعلی سازی کی گئی ہے۔ یہ سن کر سائمہ آنٹی کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن جاگ اٹھی، لیکن اصل حیرت ابھی باقی تھی۔ ایک رات میرے نمبر پر ایک نامعلوم کال آئی۔ دوسری طرف سے صرف ایک جملہ سنائی دیا، اگر سائمہ کو بچانا چاہتے ہو تو اس معاملے سے دور رہو۔ کال فوراً بند ہو گئی۔ میں نے نمبر پر دوبارہ فون کیا مگر وہ بند تھا۔ اگلے دن میں نے یہ بات سائمہ آنٹی کو بتائی۔ وہ چند لمحے خاموش رہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم صحیح راستے پر ہیں۔ ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ کئی ہفتوں کی کوشش کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ جیل سازی کرنے والا شخص انہی کے ایک دور کے رشتہ دار کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ سائمہ اکیلی ہیں، اس لیے آسانی سے دھوکہ کھا جائیں گی، لیکن اس بار ایسا نہ ہو سکا۔ قانونی کارروائی شروع ہوئی۔ تمام ثبوت عدالت میں پیش کیے گئے۔ چند ماہ بعد فیصلہ سائمہ آنٹی کے حق میں آیا۔ زمین بھی بچ گئی اور جیل سازی کرنے والوں کے خلاف کارروائی بھی ہوئی۔ اس دن وہ پہلی بار دل سے مسکرائیں۔ انہوں نے امی سے کہا، اگر بیٹا آپ میری مدد نہ کرتے تو شاید میں زندگی بھر خاموش رہتی۔ امی نے فخر سے میری طرف دیکھا۔ وقت گزرتا گیا۔ سائمہ آنٹی کی زندگی دوبارہ معمول پر آنے لگی۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا تعلیمی ادارہ شروع کیا جہاں وہ غریب بچوں کو مفت پڑھانے لگیں۔ جب بھی میں وہاں جاتا وہ ہمیشہ کہتی، انسان کی اصل خوبصورتی اس کے کردار میں ہوتی ہے، چہرہ تو وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ ان کی یہ بات میرے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ کئی سال بعد جب میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا تب بھی کبھی کبھی ان کی وہ پہلی اداس مسکراہٹ یاد آ جاتی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ بعض اوقات جن لوگوں کو ہم سب سے زیادہ مضبوط سمجھتے ہیں وہی اندر سے سب سے زیادہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ سائمہ آنٹی نے مجھے صرف ایک راز نہیں بتایا تھا بلکہ یہ بھی سکھایا تھا کہ اعتماد، احترام اور سچائی ہر مشکل سے بڑی طاقت ہوتے ہیں۔ آج بھی جب امی ان کا ذکر کرتی ہیں تو میرے ذہن میں ان کی وہ باوقار مسکراہٹ تازہ ہو جاتی ہے۔
اور میں دل ہی دل میں سوچتا ہوں کہ بعض کہانیاں محبت سے نہیں اعتماد سے یادگار بنتی ہیں، اور یہی ان کی سب سے بڑی خوبصورتی ہوتی ہے۔